جی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متعلق فرمایا تھا کہ اگر اسلام یا حق یا دین، اس طرح مفہوم ہے حدیث کا، آسمان کے ستارے ثریا پر بھی ہوتا تو سلمان فارسی اور اس کی قوم یا اس جیسے لوگ وہاں بھی پہنچ جاتے، کیونکہ اتنی طلب، اتنی تڑپ لے کے یہ اپنے علاقے سے نکلے۔ انہوں نے اپنی چودراہٹ، اپنی سارا کچھ چھوڑا، اپنی جاہ و دبدبا سب کچھ چھوٹ گیا، غلامی اختیار کر لی کہ میں غلام بن سکتا ہوں، لوگوں کی مارے تانے باتیں سہ سکتا ہوں، لیکن حق کی تلاش سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اپنا عہدہ، اپنی چودراہٹ، اپنا مقام، مرتبہ سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، لیکن حق کو پا کے رہوں گا۔ انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ کرام کی تعریف بھی فرمائی تھی، جن میں صہیب رومی رضی اللہ عنہ بھی تھے اور حضرت سلمان فارسی بھی۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جب امام حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تھے تو ان کو دیکھتے رہتے تھے اور ان کو کبھی سونگتے تھے، کبھی ان سے بات کرتے تھے نبی پاک کے دنیا سے جانے کے بعد، اور پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیتے تھے اور ان کو دیکھتے ہوئے فرماتے تھے کہ تم میرے نبی سے مشابہ ہو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو چہرے سے لے کے دھڑ جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا، اور قدموں سے لے کے دھڑ تک جو حصہ تھا وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے یا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشابہ تھا، حضرت فاطمہ کا زیادہ آتا ہے۔ اور امام حسن رضی اللہ عنہ کا نیچے والا حصہ جو تھا وہ ان سے مشابہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اوپر کا حصہ مشابہ تھا حضرت فاطمہ یا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ تو ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے عمر میں تھے، حضرت علی ساتھ جا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھایا جیسے بچوں کو پیار سے اٹھاتے ہیں، اور پھر فرمانے لگے کہ علی یہ تم پہ نہیں ہے، یہ تو نبی پاک پہ ہے۔ جیسے ہم اکثر بچوں کو دیکھتے ہیں نا کس جیسا ہے، تو یہ سنت ہے دیکھنا کہ یہ بچہ کس پہ ہے۔ تو صحابہ بھی دیکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ حضرت حسین امام رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ اپنے والد پہ نہیں ہیں، اپنے نانا پہ ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی ان سے ویسی محبت و عقیدت رکھتے تھے اور ان سے ویسے لطف و کرم سے پیش آتے تھے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور۔ پھر فرماتے تھے کہ حضرت عمر نے مجھے پابند نہ کیا ہوتا تو میں اپنی جہاں پہ گورنر تھا وہ علاقہ چھوڑ کر مدینہ میں ہی آباد ہو جاتا، جہاں پہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکز ہے، آپ کا روزہ ہے۔ اور پھر آتے رہتے تھے، امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تھے اور نبی پاک کو یاد فرماتے تھے۔ غالباً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آخری عمر میں جب ان کے پاس گئے تھے تو ان کی قسم پرسی کا حال دیکھا تھا، غربت کا، افلاس کا، اور امام حسن رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ تو یہ فرما رہے تھے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے نبی نے مجھ سے فرمایا تھا بس اتنا سامان زندگی رکھنا جتنا ایک مسافر کے پاس ہوا کرتا ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے نبی مجھ سے خفا نہ ہو جائیں کہ تمہارے پاس اتنا سامان کیوں جمع ہو گیا۔ امام حسن فرماتے میں نے جب حساب کیا اس سارے سامان کا جو ان کے پاس تھا، اور وہ کیا تھا، ایک گھوڑا تھا، پیالہ تھا، پیچھے ہم نے پڑھا ایک دو چیزیں تھی، چٹائی وغیرہ، تو وہ 15 دینار یا درہم سے بھی زیادہ نہ تھا، یعنی اتنا چھوٹا سا سرمایہ، وہ بھی ضرورت کی چیزیں تھیں ان کے پاس، اور کچھ بھی زائد جمع نہیں تھا۔ اس پہ بھی وہ ڈر رہے تھے کہیں میرے نبی مجھ سے خفا نہ ہو جائیں جب میں ان سے ملوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کی وفات ہوئی، دنیا سے رخصت ہوئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھا، کفن دفن خود کروایا اور ان کو لحد میں اتارا، اور ان اتارنے سے پہلے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا، اور پھر فرمانے لگے یہ وہ پیشانی ہے جس پہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتنی شفقت فرمائی تھی کہ ان کو اپنے گھر کا فرد اہل بیت میں شامل فرما دیا تھا۔ تو یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی داستان جو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر انسان حق کے لیے تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں رکھتے۔ دل میں کسی کا شوق ہو نا کوئی نیکی کرنے کا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں ضرور کھول دیا کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو وہاں اس راہ پہ چلنے کے لیے قیمت چکانی پڑتی ہے۔ آپ نے کسی منزل پہ پہنچنا ہو اور ایسی منزل جو آپ کے علاقے اور آپ کے معاشرے سے مطابقت نہیں رکھتی تو اس کی قیمت چکا کے آپ کو گزرنا پڑتا ہے اس راہ سے، اور وہاں منزل تک پہنچنے کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جب غلامی میں تھے، ان کے بارے میں آتے ہیں کہ مالک ان کو روز پیٹتا تھا اور اس قدر مارتا تھا کہ ضربے نشان پڑ جاتے تھے ان کے کمر پہ، کہاں ایک شہزادہ تھا اور کہاں غلامی کی زندگی، اور یہ غلامی میں بھی اوپر سے ظلم و ستم بھی سہ رہے ہیں، سب کچھ سہتے تھے۔ اللہ پہ ایمان لا چکے ہوئے تھے نا، اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ سب کچھ گوارا ہے
بس میرے حبیب کے دیار مجھ کو پہنچاتے ہیں. مجھے مدینہ پاک کی حاضری نصیب کر دے، میں سب کچھ سہنے کو تیار ہوں. مجھے اپنے نبی، جو آخری نبی آنے والا ہے اور اس کا دور آنے والا ہے، وہ دکھا دے، وہاں تک پہنچا دے. مجھے یہ ساری تکلیفیں، سارے دکھ، سارے درد بالکل بھی محسوس نہیں ہوں گے. میں ان کی کچھ بھی وقت نہیں رکھتے اگر میں وہاں پہنچ جاؤں. اور جب یہ پہنچے تھے نا مدینہ پاک میں، تو ان کے غلام نے، جس نے خریدا تھا اپنے چچا داد بھائی کو تحفہ دے دیا تھا، اس طرح سے وہ پہنچتے ہوئے سواری پہ باندھے ہوئے تھے پیچھے، چونکہ غلام جو تھے تو چیخ رہے چلا رہے تھے کہ مجھے کیوں مجھ پہ ظلم کر رہے ہو، اس طرح کیوں مجھے باندھ کے لے کے جا رہے ہو. فرماتے ہیں لیکن جیسے ہی میں نے طیبہ دیکھا، یثرب مدینہ پاک، تو وہاں پہاڑ دیکھے اور کھجوروں کی سرزمین، کہتے میں ایک دم سے میرے آنکھوں میں جیسے ٹھنڈک اتر گئی ہو، اور میرے دل کو سکون اور قرار آ گیا، اور میری بے چینی جو ہے اور زیادہ اضطراب میں بدل گئی. میں نے کہا ہاں یہ تو وہی سرزمین لگتی ہے جس کے لیے میں آج تک دعائیں مانگتا آیا تھا، اور یہ وہی سرزمین ہے جس کا راہبوں نے مجھ کو پتہ دیا تھا کہ یہاں پہ میرے آخری نبی، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. تو وہ جو مالک تھا وہ کہنے لگا اب تمہیں بڑا آرام سے بیٹھ گئے ہو اور مسرور نظر آ رہے ہو. کہتے کہ بس میری مراد مجھ کو مل گئی، اب سارے دکھ مجھے بھول گئے ہیں. تو آپ جب حق کی تلاش میں نکلتے ہیں نا، پھر یہ راہ کی اذیتیں، یہ کانٹے، یہ جو آپ کے پاؤں میں پڑے ہوئے چھالے ہوتے ہیں، سب بے وقت و بے معنی ہو جاتے ہیں. وہ اس پہ ایک شعر بھی کہا جاتا ہے نا کہ دنیا میری پرواز کی تعریف کرتی ہے، لیکن انہیں نہیں پتا کہ میں نے کتنے اندھیرے دیکھے ہیں اس روشن دن کے لیے. ٹھیک ہے، دنیا میرے بلندی اور عروج کی بات تو کرتی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ میرے پاؤں میں کتنے چھالے پڑے ہیں اس دشوار گزار راہ سے گزرتے ہوئے. تو ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک لمبی داستان ہوتی ہے اس کی قربانیوں کی، جس میں محنت، مشقت، لگن سب کچھ شامل ہوتا ہے. بغیر اس کے آپ منزل نہیں پا سکتے، خواہ کوئی بھی منزل ہو. تو اس میں ہمیں، ہمارے لیے یہ مسلسل جہد، مسلسل کوشش کرنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اس سیرت سے ہمیں ملتا ہے. اللہ تعالی ہماری کوششیں بھی اپنے لیے کرنے والا بنا دے، ہمیں بھی اپنے دین کے لیے کوشش کرتے ہوئے دنیا سے گزرنے والا بنا.